بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، واٹس ایپ کے اوپر کچھ سوالات آئے ہیں، ان کے جوابات میں یہاں دینا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا سوال یہ ایک قادیانی مرزئی کی جانب سے ہے، اس کو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جناب، جن علماء نے اسمبلی میں بیٹھ کر احمدیوں کو کافر قرار دیا وہ سب ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے ہوئے تھے، پھر آئینی ترمیم احمدیوں ہی کے خلاف کیوں کی گئی؟ یہ جھوٹ بولا ہے جی انہوں نے، بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ مرزا غلام قادیانی یعنی مرزا سینئر کو اسمبلی نے یا پاکستان کے آئین نے کافر قرار نہیں دیا، بلکہ مرزا غلام قادیانی اسی وقت کافر ہو چکا تھا، اسی وقت مرتد اور زندیق ہو چکا تھا کہ جب مرزا سینئر نے اپنے دعویٰ جات کیے، اپنے آپ کو کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیوی ہوں اور میں محمد ہوں، استغفر اللہ۔ تو اسی وقت مرزا قادیانی، مرزا سینئر کافر قرار پا چکا تھا۔ پاکستان کی اسمبلی، پاکستان کا آئین مرزا قادیانی کو کافر کہے یا نہ کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق، رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ بالفرض اگر پاکستان کا آئین 1974 کے اندر مرزائیوں کو زندیق نہ بھی کہتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ایک بندہ پہلے سے ہی جب زندیق ہے، وہ مرتد ہے، تو اس کو کسی کے ٹھپے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے جناب تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جواب ہے جی ہماری طرف سے۔ اور دوسرا سوال ہے ان کا، دوسرا سوال یہ ہے کہ 1953 میں پاکستانی علماء مسلمان کی کوئی تعریف پیش نہ کر سکے، 21 سال بعد مسلمان کی تعریف بیان کرنے ہی لگے، تو اس میں یہ نہ بتا سکے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، صرف یہ بتا دیا کہ مسلمان کون نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا یہ کہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ثبوت آپ دیں، اور وہ اصل متن ہمیں دکھائیں کہ جہاں پہ یہ چیز لکھی ہے۔ جواب ہم بعد میں دیں گے، آگے سنیں جی۔ آگے یہ تیسرا سوال ہے ان کا کہ جب 1974 کی آئینی ترمیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی یا مجدد کی آمد پر ایمان سے اسلام کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار پاکستانی مسلمانوں کو کیا قرار دیتا ہے؟ سراسر جھوٹ ہے جی، فراڈ ہے۔ پاکستان کی آئینی ترمیم کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا جو انہوں نے یہ فوٹو شاپ کے اندر بنا کے جناب ایک اعتراض وارد کیا ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر کچھ اور بھی اعتراضات آئے ہیں، ان کے جوابات بھی میں یہاں دیتا ہوں۔ یہ سعودی عربیہ سے سید منیر شاہ صاحب ہیں، ان کا ایک سوال ہے جی، سماعت کریں اور اس کا جواب دیتا ہوں میں۔ السلام علیکم بشر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج آپ کا لائیو پروگرام سنا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ اچھا مبشر بھائی، ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ سوال کیا، وہ یعنی ایک بات پوچھنی ہے کہ آپ کا ڈبیٹ زیادہ تر جو مرزائی ہوتے ہیں وہ تو جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں انہی کے ساتھ ہوتا ہے، وہی لوگ یعنی اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ٹائپ ہیں، ان کو اس طرف مسلمان ہونے کی کیسے راغب کیا جائے؟ جو سمجھتے نہیں ہیں، نہ قادیانی کو سمجھتے ہیں، نہ مسلمانیت کو سمجھتے ہیں، بس وہ تو ایک لالچ کے طور پہ مرزائی ہو گئے ہیں۔ اب ان کو دوبارہ اس طرف لانے کے لیے ان کو کیا بتایا جائے کہ کس طرح، تاکہ وہ سمجھیں یہ ہم غلط ہم نے کیا ہے، کیونکہ ان کے اندر تو وہ شیطانیت تھی نا، کہ وہ شادی کے چکر میں لالچ کی وجہ سے وہ لوگ گئے ہیں۔ ان کو تو لانے کے لیے یعنی آسان کیا طریقہ ہے جو ہونا چاہیے ان کو لانے کے لیے، کیونکہ وہ تو بے بس ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا کہ کر رہے کیا ہیں۔ ان کو تو دنیاوی چیزوں سے مطلب تھا، انہوں نے حاصل کی، ابھی وہ نہ تعلیم ہے ان کے پاس کہ اس کو سمجھ سکیں، بس ان کو جس کام میں لگا رہے ہیں وہ لگے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ اچھا ہے یا برا ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں بھی آپ کسی پروگرام میں نا یہ بیان ضرور کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम जी। शाह साहब, गुजारा ये है कि कादियानी मरज़ई वो लोग के जो कि बाद में होते हैं और दिखावे के लिए नौकरी और छोकरी की लालच के अंदर आके वो अपने दीन और मज़हब से बेजार हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, कादियानियत को कबूल कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई हल नहीं है, ऐसे लोगों का कोई हल नहीं है। हमने भी हल बड़ा तलाश किया है, कोई हल नहीं है, क्योंकि पैसे की लालच और लड़की की लालच और वीज़े की लालच एक ऐसी चीज़ है कि ये एक इंसानी फितरत है कि इन चीज़ों की तरफ मरगूब होता है और रगबत इख्तियार करता है। तो उसको ये चीज़ें जहाँ पे नज़र आती हैं तो उसी तरफ वो लपक पड़ता है। तो बहरहाल हल तो इसका कोई नहीं है, सिर्फ हल इसका अगर कोई थोड़ा बहुत है तो वो ये है कि अपने बच्चों की आप तरबियत करें, उनको समझाएं। आप अपने बच्चों को जब जनाब आपने ऐसे स्कूल और कॉलेज के अंदर डाला हुआ है जहाँ पे मादियत की तालीम दी जाती है और वहाँ पर उनका टीचर कादियानी है या कोई उनका क्लास मेट कोई कादियानी मरज़ई है, मतलब ये कि ना ही उनको कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ख़त्म नबूवत के ऊपर, कोई ऐसी तहरीर नहीं उनको पढ़ाई जाती, कोई अकीदा नहीं पढ़ाया जाता, सिखाया नहीं जाता, तो हमारे बच्चे कहाँ से जाके सीखें। तो यही है कि हमारे बच्चों की तालीम तरबियत के अंदर नक्स है, इस नक्स को दूर किया जाए। किसी तरीके से अपनी औलाद की जो तालीम तरबियत है वो ऐसी कर दी जाए कि वो इस्लामी जो है ना वो आईना हो उनकी तालीम तरबियत, और इस्लाम के सांचे के अंदर ढल जाएं। इस्लाम के जो जनाब मरकजी और मेजर मसाइल हैं वो कम अज कम हमारे बच्चों को आने चाहिए। अपनी औलाद की तरबियत करें, उलमा के पास करें, इन बच्चों को उलमा के करीब कर दें, ताकि ये उलमा के पास जब रहेंगे तो ये बहुत कुछ सीखेंगे। जब उलमा से ये बेजार हो जाएंगे, मौलवियों से बेजार हो जाएंगे, इन बाबों से बेजार हो जाएंगे, तो जनाब फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो इन बाबों के, इन उलमा के, इन असातिज़ा के, इन मौलवियों के करीब कर दें अपने बच्चों को। तो बहुत सी साजिशें हो रही हैं इन बुजुर्गान दीन से दूर करने की। तो उसकी असल वजह यह है कि कादियानियत के हवाले से एक फजा को साजगार बनाया जा रहा है और जहनी तौर पे ये जमीन हमवार की जा रही है कि ताकि हमारे बच्चों के जहनों के अंदर कादियानी अकायदो नजरियात जो है ना वो उलझ के रह जाएं। तो ये बड़ी साजिशें हो रही हैं। अल अमान वल हफीज। दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल खत्म नबूवत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। दुआ को रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।